بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیو ہیکل ویل نے نگل لیا، آخر آپ سے ایسے کون سی سزا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کیسے 40 دن تک زندہ رہے؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ یونس کے نام سے اور توریت میں جوہنا کے نام سے ہے۔ تاریخ میں آسوری قوم ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آسوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو بخت نظر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نام سے ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور انہی بتوں کے لیے عمارتیں بنانا شروع کر دیں، اور پھر ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں اور گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقوں میں لہلہاتے کھیت تھے اور پورا کا پورا شہر باغات سے سرز و شہداب تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کی شکلیں بنائی ہوئی تھیں۔ مختصر سا یہ کہ نینوا اس وقت میں نہایت ہی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا ہوا کرتا تھا۔ نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کفر اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے اوپر نبی مبعوث کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو کہ توریت میں یوحنا کے نام سے موجود ہے۔ آپ پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں بتایا، اور اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کے لیے کہا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے آشوری بادشاہ کو یہ بھی کہا کہ تم نے جو بے گناہ قیدی جیل میں رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی رہا کرو۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہذا آپ علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں بھی توحید کی دعوت دی۔ انہیں بت پرستی اور شرک پرستی سے روکنے کے لیے کہا اور انہیں کہا کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اسی جدوجہد میں لگے رہے کہ کسی بھی طرح سے ان کے لوگ ایمان لے آئیں اور بت پرستی کو ترک کر دیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نیز یہ قوم بت پرستی پر ڈٹی رہی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مسلسل دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ اگر آپ نے اشور دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ پھر ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پھر پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو کہا کہ ہم تمہارے رب کے عذاب کے منتظر ہیں۔
آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کبھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے حضرت یونس علیہ السلام رات بستی میں اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یونس علیہ السلام رات بستی میں اپنے گھر نہیں رہتے تو یقین کر لو کہ پھر صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ دھواں ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ اس عذاب کو دیکھ کر جب اشوریوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہ کر لیں۔ پس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک اپنی نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے گئے وقت سے پہلے ہی وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا اندیشہ ہو گیا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا جب تک نجات مشکل ہے۔ جب یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ میں نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا، شاید اللہ کو میرا اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور اب یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں بار ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ پاک نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل لو، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے اور ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر، اللہ سے اجازت لیے بغیر اپنی امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور پھر سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں نے اپنی نفس پر خود ہی ظلم کیا۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ آواز معلوم ہوتا ہے کہ بہت دور دراز سے آ رہی ہے، لیکن یہ کان اس سے پہلے اس آواز سے آشنا ضرور ہیں اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔
تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل ہر روز تیری بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت تو اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ کسی بھی تکلیف کے بغیر وہ سمندر کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اس مچھلی نے سمندر کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے، اور آپ کے جسم پر اس وقت بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتوانگر حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سمندر کے کنارے پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ایک جنگلی بکری بھی بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح اور شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اسی جگہ پہنچ گئی جہاں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور انہوں نے پھر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں پر آپ کا پردہ ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہدایت کے معاملے پہ نہ ہی اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمے تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔